من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لائے، والملائکہ، فرشتوں پر ایمان لائے، والکتاب، کتابوں پر ایمان لائے، والنبیین، اور تمام نبیوں پر ایمان لائے، وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور اللہ کی محبت کی خاطر عزیز و اقربا سے حسن سلوک کرے، ان کو اپنا مال دے، والیتامى، یتیموں کو دے، والمساکین، مسکینوں کو دے، وابن السبیل، راہ گیروں کو دے، والسائلین وفی الرقاب، اور مال اپنا خرچ کرے سائلین کے لیے اور غلامی سے آزاد کروانے کے لیے۔ ڈاکٹر عافیہ کو غلامی سے آزاد کروانے کے لیے مال استعمال کر، وہ بھی مسلمانوں کی بیٹی ہے جو وہاں بے باہر یورپ میں پھنسی ہوئی ہے اور آج تک وہ ظلم و ستم کی چکی میں پیس رہی ہے، اس کے لیے کوئی احتجاج کرنے والا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، یہ سارے کام کرنے کے بعد فرمایا اب نماز پڑھو، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اپنا وعدہ پورا کرو جب کسی سے وعدہ کرو تو، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور مصیبت اور سختی میں صبر کرنے والے، وَحِينَ الْبَأْسِ، اور جہاد کے وقت میں صبر کرنے والے، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ فرماتا ہے یہی سچے لوگ ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یہ نیک ہے جو اپنا مال عزیز و اقربا میں خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں میں خرچ کرتے ہیں، یتیموں میں، مسکینوں میں، راہگیروں میں خرچ کرتے ہیں، یہ نیک ہے۔ نماز پڑھنے والا نمازی ہے، نماز پڑھنے والا نیک نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والا کون ہے؟ نمازی ہے۔ زکوٰۃ دینے والا اپنے مال کو اللہ کی راہ میں تقسیم کرے۔ مومن کامل بننے کے لیے اس کو یہ ساری صفات اپنے اندر پیدا کرنی۔ اور علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں جلد نمبر 1 صفحہ 122، 23، 24، 25، 26، یہ سارے صفحات اس بات کے اوپر لکھے ہیں، بیان کیے ہیں۔ اگر بندہ مومن کامل بننا چاہتا ہے تو کم از کم اس کے اندر 77 اسلام کی بتائی ہوئی خوبیاں پائی جانی چاہیے، پھر جا کے وہ مومن کامل بنتا، وگرنہ اس کے بغیر وہ مومن کامل نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے حج کا مضمون بیان کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم کسی اور دن اس کو تفصیل سے بیان کریں گے، جس دن صرف حج ہی کا مضمون ہوگا۔ اب میں آج کے اس دور کے بڑے اہم مسئلہ طلاق کی طرف چلتا ہوں تاکہ اس کی ہمارے لیے تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ یہ سورۃ البقرہ ہے اور اس کی آیت ہے 227۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر چھوڑ دینے کا پکا ارادہ کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو جان لو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، پہلے میں یہ آیات پڑھوں گا، پھر ان کا میں ترجمہ آپ کو سناؤں گا، اور پھر اس کے اوپر ہونے والی گفتگو میں آپ کو سناؤں گا۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، فرمایا کہ طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رکھے 3 ایام مخصوص۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا اگر وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہیں، طلاق والی عورتیں، اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتی ہیں، تو اگر ان کے پیٹ کے اندر کچھ ہے تو چھپائیں نہیں، بتا دیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور فرمایا کہ ان کے شوہروں کو مدت کے اندر پھیر لینے کا حق ہے، ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ ارادہ رکھتے ہو بھلائی کا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور عورتوں کا حق بھی ایسا ہی ہے جیسا شرع نے ان کے موافق بیان کیا ہے، اور جن سے مرد کو، مردوں کو نہیں، جن سے مرد کو، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔
واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا۔ یہ ایک آیت کمپلیٹ ہوئی ہے، 2 آیتیں اور ہیں، ان کا ترجمہ بیان کرنے کے بعد پھر میں اس کی تفصیل کی طرف آؤں گا۔ الطلاق مرتان، یہ طلاق 2 بار تک کی ہے۔ فامساکم بالمعروف، پھر اس کے بعد بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے، او تصریح باحسان، یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود اللہ، اور اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے عورتوں کو دیا ہے وہ ان سے واپس لو، مگر جب دونوں کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود قائم نہ رکھیں گے۔ فإن خفتم الا يقيما حدود اللہ، بس اگر خوف ہو کہ دونوں ٹھیک انہی حدود پر قائم نہ رہیں گے تو فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو مال کے بدلے عورت آزادی لے سکتی ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، بس ان سے آگے نہ بڑھو۔ ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا، فاولئک هم الظالمون، وہی ظالم لوگ ہیں۔ فإن طلقها، پر اس نے تیسری طلاق دے دی، فلا يحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، تو اس کے لیے حلال، یہ عورت حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی غیر کے پاس سے ہو کے نہ آنا۔ فإن طلقها، پس اگر دوسرا اسے طلاق دے دے، فلا جناح علیہما ان یتراجعا، تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے کہ یہ دونوں آپس میں مل جائیں۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود قائم رکھ سکیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دانش مندوں کے لیے بیان فرماتا ہے۔ یہ 3 آیات ہیں جو طلاق کے مضمون میں بیان ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے وہ بات بیان کرنے لگا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کا یہ طریقہ کار سمجھایا، طلاق دینے کا یہ طریقہ کار ہے جو اللہ نے سمجھایا۔ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ نہیں نہ رکھنا چاہتا تو ایسے طلاق دے، پہلے ایک دے، پھر اس کے بعد اس کو موقع دے، اپنے آپ کو موقع دے سوچ و بچار کرنے کا۔ ہو سکتا ہے اس کو یہ خیال آ جائے، ہو سکتا ہے بندے کو خیال آ جائے کہ میرے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، ان کا مستقبل برباد ہو جائے، یہ بیچارے نہ ماں کے گھر کے رہیں گے نہ باپ کے گھر کے رہیں گے۔ تو موقع دے اپنے آپ کو بھی اور عورت کو، اور اگر موقع دینے کے بعد بھی بات نہیں بنتی تو پھر دوسری طلاق دے، پھر موقع دے، پھر بھی بات نہیں بنتی تو پھر تیسری طلاق دے۔ ہمارے عرف میں عموماً بندے طلاق دینے کے معاملے میں وکلاء کے پاس جاتے ہیں تو وہ طلاق ثلاثہ لکھ کے دے دیتے ہیں، پھر اس کے آگے اس کی وضاحت کر دیتے ہیں، طلاق ثلاثہ یعنی طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، سارا واپسی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ پھر دوسرے دن ان کو ہوش آتے ہو تو ہمارے بچے کدھر جائیں گے؟ پھر وہ آتے ہیں مساجد کی طرف، مفتیان کرام کی طرف، جی بتائیں آپ کیا کریں؟ تو وہ جو دل میں خوف خدا رکھنے والا ہے وہ اس آیت کو دیکھتا ہے، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر کسی نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی، اب اس کے لیے دوبارہ رجوع جائز نہیں۔ پھر لوگ قرآن مجید کی آیات کو بگاڑ کے، اس کا حلیہ بگاڑ کے کہتے ہیں دیکھو جی 3 تو ایک ہی ہوتی، 3 ایک کیسے ہوتی، 3 ایک کیسے ہوتی؟ اگر ایک بندے کے پاس گن ہے اور اس گن کے اندر 3 گولیاں ہیں، وہ تینوں ٹھا 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 کر کے چلا دیتا تو کتنی چلیں گی؟ ایک چلے گی، 3 کیسے چلے گی؟ ایسے ہی لوگوں کو بے وقوف بنانے والی بات۔ 3 حق تھے اور اللہ نے قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کر دیے کہ حق اصول سے استعمال کرو، ایک استعمال کرو پھر انتظار کرو، پھر دوسرا استعمال کرو پھر انتظار کرو، پھر تیسرا استعمال۔ حق دے دی، اب ایک بندہ تینوں ہی استعمال کر لیتا کہ نہیں ہوگا اس لیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، موطا امام مالک کی پہلی حدیث ہے کتاب الطلاق کی، فرمایا ایک بندے نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا، اے عبداللہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دے، کتنی طلاقیں؟ اب یہ تو نہیں کہے گا تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق،
جب تجھے 100 طلاق ہے، کتنی طلاقیں؟ جب تجھے 100 طلاق ہے تو ایک بار میں کتنی دی؟ 100. تو لفظ کتنے استعمال کی؟ ایک. لفظ کتنے استعمال کی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرمایا 3 طلاقوں سے تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی اور 97 ٹائم تو نے شریعت مطہرہ کے ساتھ مذاق کیا. ان کو تو نہیں پتا تھا نا کہ ایک وقت میں 3 نہیں ہوتی. یہ تو آج ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دو تو ایک ہی ہوتی. نہیں، ایک وقت میں 3 دے دو، 2 دے دو، جتنی دو اتنی ہی ہوتی. 3 لفظوں کے ساتھ دے دو، ایک لفظ کے ساتھ 3 دے دو تو 3 ہی طلاقیں ہوتی، ایک نہیں ہوتی. ایک پھر قرآن مجید کا غلط حوالہ دیا جاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ قرآن شریف میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر کوئی دینا چاہے ایسے دے، تاکہ ایک طلاق دینے کے بعد واپسی کا دروازہ کھلا ہو. ایک وکیل نے طلاق لکھ کے دے دی، طلاق کے ثلاثہ، طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے. پھر اس کے بعد کہتا ہے آؤ جی اب 90 دن کے اندر اندر رجوع کرو، اور ساری زندگی زنا کرتے ہوئے حرام زادے پیدا کرتے ہوئے. یہ کون سا اصول؟ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. اگر کوئی بندہ ایسا کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہے. ظالم. طلاق ایک ہو لفظ صریح کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں ایک طلاق بائن. ایک طلاق صریح لفظ وہ ہوتے ہیں جس میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا. نیت کا اعتبار نہیں ہوتا. یہ میں تھوڑی سی ان کی تفصیل بتانے لگا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں رہے. صریح لفظ وہ ہوتا ہے جس میں نیت کا اعتبار نہیں. میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا تھا، بولے چل دفعہ ہو جاتے نکل جا میرے گھروں. یہ صریح لفظ نہیں ہے. اس میں نیت کا اعتبار. اس سے پوچھا جائے گا تو نے اس کو گھر سے کیوں نکالا؟ وہ کہے گا جب تک یہ میرے سر پہ کھڑی رہتی نا اس نے بک بک کرتے ہی رہنا تھا، اس نے میرے سامنے بولتے ہی رہنا تھا، تو میں نے اپنے گھر سے اس کو نکالا تاکہ یہ دور چلی جائے گی، نہ اس کو میری شکل نظر آئے گی نہ مجھے اس کی آئے گی، میرا بھی غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو، معاملہ ٹھیک ہو. شریعت کہتی ہے یہ لفظ کنایہ تھا اور یہ شوہر کی نیت کا محتاج تھا. جو نیت وہ بیان کرے گا اس کے اوپر حکم چل جائے گا. اگر کوئی بندہ صریح لفظ کے ساتھ طلاق دے، ایک طلاق بائن ہوتی ہے. 2 دے صریح لفظوں کے ساتھ 2 طلاق بائن ہوتی ہیں. معذرت، ایک صریح لفظ کے ساتھ دے تو 1 طلاق رجعی ہوتی ہے. 2 صریح لفظوں کے ساتھ طلاق دے تو 2 رجعی ہوتی ہیں. اور اگر تیسری بار صریح لفظ کے ساتھ طلاق دے تو یہ طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر ایک بار طلاق دے لفظ کنایہ کے ساتھ تو پھر اس کے بعد نیت کا پوچھا جائے گا تمہاری نیت کیا؟ وہ جو نیت بیان کرے گا اس کے اوپر حکم ہو. اب پھر اگر اس نے نیت یہ بتائی کہ میں اس کو طلاق دینے کا ارادہ رکھتا تو طلاق ہو جائے گی. اب طلاق بائن ہوگی. کیا ہوگی؟ بائن. طلاق صریح میں اور طلاق بائن میں فرق کیا؟ طلاق صریح میں نکاح فسخ نہیں ہوتا، نکاح فسخ. طلاق بائن میں نکاح فسخ ہو جاتا. طلاق صریح والا اتنی سی بات کہہ دے اپنی بیوی کو کہ میں آئندہ تیرے ساتھ احتیاط سے چلوں گا، میں رجوع کرتا ہوں، رجوع ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دیتا ہے تو اس کے لیے دوبارہ نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے. اور اگر بندے نے عدت کے اندر رجوع نہ کیا، دوبارہ اسی عورت سے نکاح نہ کیا، معاملہ ختم. اب جس طرح عدت گزرنے کے بعد مرد اختیار رکھتا ہے رجوع کرنے کا، اسی طرح عورت بھی اختیار رکھتی ہے رجوع نہ کرنے کا. وہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے اب تیری ضرورت نہیں ہے، اب میں کوئی اور نکاح کروں. نہ دوسری طلاق کی ضرورت ہے نہ تیسری کی ضرورت ہے. شریعت نے اس میں عورت کو آزاد کر دیا. نکاح ختم ہو گیا، اب یہ آزاد ہے. عدت بھی ختم ہو گئی، جس سے چاہے گی وہ نکاح کرے گی.
کوئی دوسری طلاق کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تیسری طلاق کے معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے، اسی لیے تو کہا ہے کہ جوان ہو جاؤ، بالغ ہو جاؤ تو نماز کے مسئلے سیکھو، کاروبار کرنے لگو تو کاروبار کے مسئلے سیکھو تاکہ حلال و حرام پتہ لگے، اور جب نکاح کرنا چاہو طلاق کے مسئلے سیکھو، حیض و نفاس کے مسئلے سیکھو، اور نکاح کے مسئلے سیکھو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ بیوی کو پاس رکھنا ہے صرف روٹی کھلانا کام نہیں ہے، کپڑے بنا کے دینا کام نہیں ہے، رات اس کے ساتھ گزارنا کام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ بات سیکھنے کام ہے جس سے اس کو نکاح میں رکھنا کیسے ہے اور اپنی نکاح سے نکالنا کیسے ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو جھگڑا کرتے ہوئے یہ کہہ دیتا ہے جا تو فارغ ہے، جا تو، کسی نیت کی ضرورت نہیں، سیدھی سیدھی طلاق واقع، ایک دفعہ کہے گا تو ایک طلاق، دو دفعہ کہے گا دو طلاق، تین دفعہ کہے گا، ختم۔ اس لیے انتہائی توجہ کے ساتھ، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، جگہ بدل لو، باہر نکل کے چلے جاؤ، پانی پیو، کہ شیطان کسی کام سے اتنا خوش نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان نے اپنا تخت پانی پہ بچھایا ہوا، صبح صبح اپنے چیلوں کو کہتا ہے جاؤ لوگوں کے اندر لڑائیاں پیدا کرو، فتنے فساد پیدا کرو، چلے جاتے، جب رات واپس آتے ہیں تو پوچھتے ہیں ہاں بھائی میں ویسے ہی بات بولوں گا، آپ کو نہیں اشارہ، ویسے ہی پوچھتا کہ ابھی تو نے کیا کیا، وہ کہتا ہے میں نے دو بھائیوں کی لڑائی کرا دی اور جا کچھ نہیں، وہ کہتا ہے میں نے ایک بندے کو کاروبار کرتے ہوئے جھوٹ بلوایا اور جا تو کچھ نہیں، سب سے پوچھتا ہوں، کہتا کسی نے کوئی کام نہیں کیا آج۔ پھر ایک شیطان اپنے چیلے سے پوچھتا بتا تو نے کیا کیا، وہ کہتا ہے میں نے مرد اور عورت کے درمیان طلاق کروا دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے واہ کتنا خوبصورت کام، آپ میرے ساتھ میرے تخت کے اوپر بیٹھ جائیں، کہ وہ مرد اور عورت کے رشتے کو ختم کرنا اتنا محبوب سمجھتا ہے۔ اور یہ ہمارے علاقوں میں، گھروں میں، ہمارے معاشرے میں طلاق کی ریشو اتنی بڑھ چکی ہے۔ ہمارے اس جامعہ یوسفیہ کے دارالفتہ کو 4 سال ہو گئے بنے ہوئے، ایک سنگل کیس آیا ہے کل رات کو جس میں ایک عقل مند شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، ایک طلاق۔ اس سے پہلے جتنے بھی کیس آئے ہیں نا، اور سب نے بیڑے غرق کیا ہوا، ایک ہی دفعہ میں ساری طلاقیں دے دی، اب وہ رو رہے جی کیا کریں، اب ہم کیا کریں یار، ہم نے تو اللہ کو جان دینی، پیسہ دے کے تو فتویٰ نہیں لے سکتے ہم، کیونکہ قبر میں تو کسی فرشتے نے پیسے نہیں لینے، اگر لینے ہوتے تو چلو ہم بھی کوئی حساب کتاب چلا لیتے، منکر نکیر تو نہیں پیسے لیتے، قبر کی دیواریں تو نہیں پیسے لیتی، انہوں نے تو ہڈیاں توڑ کے رکھ دینی ہماری، اگر یہاں ہم لوگوں کو زناکاری کے مشورے دیں، ہڈیاں توڑ دینی ہیں قبروں میں، پھر ہم کیا کریں۔ ایک خاتون، آپ خوفناک منظر سنیں، دارالفتہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو ایک خاتون آئی، کہنے لگی کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دی۔ میں نے کہا اچھا پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں، دے دی ہیں تو اب دے دی۔ بندہ ساتھ لے کے آئی تھی، کہنے لگی یہ میرا دیور ہے، رات کو اس نے مجھے طلاق دی ہے، اب میرا اس سے نکاح کراؤ، میں حلالہ کر کے پھر اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے اس کو اچھی طرح ڈانٹ ڈپٹ کر کے بتایا اور سمجھایا کہ یہ لانتیوں والا کام ہے جو تو کرنے لگی، کہ ہم نے اتنا آسان بنایا۔ اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، وہ اس وقت تک پہلے کے پاس واپس نہیں جا سکتی جب تک کہ دوسرے سے نکاح نہیں کرتی۔ اس کی کیا تشریح کیا ہے وہ سمجھاتا ہوں۔ ہمارے عرف میں حلالہ کس کو کہتے ہیں اور شریعت مطہرہ حلالہ کس شے کو کہتے ہیں؟ عرف حلالہ یہ کہلاتا ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر سے طلاق لیتی ہے، 2 دن بعد، 4 دن بعد، 8 دن بعد، ہفتے کے بعد، جب اس کا غم کم ہو جاتا، اب وہ سوچتی ہے میں نے واپس کیسے جانا، کوئی نہیں راستہ نظر آتا، تو حلالہ کرتی ہے، وہ کسی کے ساتھ نکاح کرتی ہے اس معاہدے کے ساتھ کہ تو نے
ایک رات میرے ساتھ گزارنی ہے، پھر اس کے بعد مجھے طلاق دینی ہے، پھر میں نے اپنے بندے کے پاس واپس آنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محلل اور محلل لہو، ان دونوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی، حلالہ کرنے والی اور حلالہ کروانے۔ شریعت جس کو حلالہ کہہ رہی ہے وہ کیا؟ شریعت مطہرہ کہتی ہے ایک عورت ایک بندے کے ساتھ نکاح کرتی ہے، نباہ نہیں ہوتا وہ طلاق دے دیتی، پھر جو اس کی عدت بنتی ہے پوری کی پوری عدت گزارتی ہے۔ یہ عدت کا ایک علیحدہ چیپٹر ہے سارا۔ اگر وہ ایام مخصوص والی ہے تو اس کی عدت اور بنے گی، اگر وہ حاملہ ہے اس کی عدت اور بنے گی، جیسے بھی اس کی عدت بنے گی ساری عدت گزارے گی۔ جب پاک صاف بطن لے کے وہ فارغ ہو جائے گی، اب وہ بغیر معاہدے کے کسی سے نکاح کرے، بغیر معاہدہ نہیں کرے۔ اگر وہ معاہدہ کرے گی، یہی کچھ تو متاع ہے جو اہل تشیع نے رائج کیا ہوا، پورے ایران میں پیسے دے کے 2 گھنٹے کے لیے 4 گھنٹے کے لیے آپ نکاح کر سکتے۔ اسی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں ممانعت فرمائی تھی، اسی کو حرام قرار دیا تھا۔ تو بند ہو گیا سلسلہ اسلام نے ختم کر دیا، اس کا کام ہی ختم کر دیا کہ کوئی پیسے لے کے نکاح کر کے چند گھنٹوں کے بعد چھوڑ دیتے۔ پھر بغیر معاہدہ کے وہ نکاح کرے کسی اور سے، پھر جب اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے کی کوشش کرے، نہ گزرے، نہ چاکی ہو، تو وہ بھی اسی سنت طریقے پہ طلاق دے، اس سنت طریقے پہ طلاق دے، ایک دے پھر موقع دے، پھر دوسری دے پھر موقع دے، پھر تیسری دے، پھر جب تیسری طلاق ہو جائے اس کے بعد وہ دوسرے شوہر کی عدت پوری کی پوری گزارے۔ جب دوسری کی عدت گزار دے، اب شریعت مطہرہ نے اس کے لیے راستہ رکھا کہ تو نیا نکاح کرنا چاہتی ہے تو نئے بندے سے کرے گی تو تیسرا نکاح ہوگا، اور جب تو پہلے کے پاس واپس جانا چاہے گی تو یہ حلال ہوگا جس میں مہینوں لگیں گے اور بغیر معاہدے کے ہوگا۔ اور جو موجودہ رائج دور میں ہوتا ہے اس میں ابھی پہلے بندے سے طلاق ہوتی ہے، 8-10 دن 12 دن گزرتے ہیں تو اس کی تو عدت ہی ختم نہیں ہوئی، ابھی 3 ایام مخصوص تو ختم ہی نہیں ہوئے، یا اس کی عدت وضع حمل تھی وہ تو ختم ہی نہیں ہوئی۔ تو جب عدت ختم نہیں ہوئی تو عدت کے اندر نکاح کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، نکاح کا پوچھنا بھی جرم عظیم ہے۔ عورت سے یہ پوچھا جائے کہ تیرا نکاح کسی اور سے کر دے، ابھی تو وہ پہلے کے نکاح کے اندر موجود ہے، ابھی تو نکاح ٹوٹا ہی نہیں، ابھی تو صرف طلاق ہوئی ہے۔ جب تک اس کا بطن صاف نہیں ہوگا وہ اس کے نکاح سے پوری طرح باہر نہیں نکلے گی۔ اس کی عدت ابھی گزار رہی ہوتی ہے تو نیا نکاح کر لیتی، یہ نکاح نہیں ہوتا، یہ زنا ہوتا۔ جب زنا ہوا پھر واپس آئی، پھر نئے سے نکاح کر لیا تو دوسرا نکاح ہوا ہی نہیں تھا تو وہ ختم کیسے ہو گیا؟ اس لیے انتہائی واجب الاحترام میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، شریعت مطہرہ نے عقل دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل ذکر سے مراد اہل علم ہے۔ اگر تمہیں کسی مسئلے کے بارے میں نہیں پتہ، علم والے لوگوں کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو، جب وہ تمہیں بتائیں تو پھر تم اس کے مطابق کام۔ یہ کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ مدینۃ العلم کے دروازے تھے، اور کبھی کبھی مسئلہ پوچھنے کے لیے بی بی عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ جاتے تھے۔ انہوں نے تو کبھی نہیں یہ کہا کہ میں کیا کروں، میں تو اتنا بڑا خود عالم ہوں تو مجھے بی بی عائشہ سے پوچھنے کی کیا ضرورت۔ وہ اتنے بڑے عالم ہو کہ عبداللہ ابن مسعود اتنے بڑے عالم، مفتی، فقیہ، محدث، سارے درجے اور ساری سندیں ان کے پاس تھی، پھر بھی مسئلوں میں رہنمائی لینے کے لیے بی بی عائشہ کے پاس جاتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے محدث تھے، رہنمائی لینے کے لیے ام المومنین سیدہ عائشہ کے پاس جاتے تھے، عبداللہ ابن مسعود کے پاس جاتے، سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس جاتے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ ابو بکر صدیق کے بعد عمر بن خطاب جیسے عظیم جلیل القدر صحابہ کے کئی مسئلوں میں رہنمائی خود فرماتے تھے کہ ایسے نہ کریں، ایسے کریں، شریعت ایسے کہہ دے۔ انہوں نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ ہم یہ کریں گے تو ہماری عزت کم ہو جائے۔ وہ عزت دار تھے، وہ علم والے تھے، وہ تقوی والے تھے، وہ ورع والے تھے۔ ہم جاہل قسم کے لوگ ہیں، ہمیں علم بھی نہیں ہوتا، پھر بھی ہم مفتی ہوتے ہیں، پھر بھی ہم سارا کچھ ہوتے ہیں، پوچھتے ہی نہیں ہے کسی سے، سارا کچھ کرتے چلے جاتے۔
جب بگڑ جاتی ہے ساری بات پھر آ جاتے ہیں مسجد میں، کہتے ہیں جو اب حل نکال، اب کیا کریں میرے بھائی؟ اب ہم یہ تو نہیں لکھ کے دے سکتے کہ بھئی ٹھیک ہے جائز ہے جو مرضی، اس لیے خیال رکھیں اگر کبھی ایسی صورتحال واقع ہو جائے پھر چھوڑ دیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ایسی معاملات ہو جائے اس کو چھوڑ دو، اس کے لیے اللہ علیحدہ انتظام کر دے گا، تمہارے لیے علیحدہ انتظام کر دے گا۔ اب مجھے فکر لگ جاتی ہے میرے بچوں کا کیا ہوگا، تو یہ فکر مجھے پہلے لگنی چاہیے تھی، طلاق دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ اور پھر کتنا بڑا ظلم ہوتا ہے جب طلاق ہو جاتی ہے اور پھر بات نہیں بنتی، مصالحت نہیں ہوتی اور ساری طلاقیں ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے سارا سلسلہ۔ اب بچے اٹھا کے عورت کو دے دیتے ہیں، وہ بیچاری نہ جاب کرتی ہے، نہ وہ ٹیچر ہے، نہ وہ لیکچرار ہے، نہ وہ کوئی پڑھاتی ہے، کچھ بھی نہیں اس کو آتا تھا سوائے کپڑے سینے کے، وہ بچے لے کے چلی جاتی ہے، اب ان کو دودھ بھی نہیں پورا ہوتا۔ وہ بندہ الو کا کان جس نے طلاق دے دی، اب وہ نئے مزے سے نئے سرے سے نیا نکاح کر رہا۔ شریعت مطہرہ نے اتنا خوبصورت اصول بنایا، اتنا خوبصورت قاعدہ بنایا، اگر ایسی صورتحال ہو تو عورت کو چند لمحوں کے لیے اپنے اوپر جبر کرنا چاہیے، اپنی مامتا کو دبا کے رکھنا چاہیے، سارے بچے اٹھا کے اس بندے کے گھر چھوڑا، اس کو کہے اللہ نے ان کے ساتھ تیرا نام لگایا، ان کی ذمہ داری اللہ نے تجھ کو دی ہے، مجھے نہیں دی، ان کو دودھ بھی پلا، ان کے ڈائپر بھی چینج کر، ان کو روٹی بھی کھلا، 8 دن میں تجھے نانی یاد آ جائے گی، پھر پتہ چلے گا کہ تو نے کیسے طلاق دی۔ شریعت نے عورت کو بالکل آزاد رکھا، شادی سے پہلے بھی آزاد رکھا ہے، شادی کے بعد بھی آزاد رکھا ہے، طلاق سے پہلے بھی آزاد رکھا ہے، طلاق کے بعد بھی آزاد رکھا ہے۔ سارے بچے اس کے کھاتے میں ڈال کے بندہ نیا نکاح کرنے کے لیے نکل جاتا، جی میں نیا گھر بسانے جاتا ہوں۔ اس لیے میں آپ کو یہ خاکہ بتا رہا ہوں پاکستان کا، ہمارے یونین کونسل سے لے کے، ہمارے وکلاء سے لے کے، ہمارے ججز سے لے کے، توہین عدالت ہوتی ہے تو ہو جائے جو مرضی ہو جائے، اوپر سے لے کے نیچے تک جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب نے یورپ کا قانون پڑھا ہے، کوئی اسلام کے قانون سے واقف نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرد کے کون سے حقوق ہیں اور عورتوں کے کون سے حقوق۔ عدالت میں جاتی ہے، یہ عدالت نے قانون بنایا ہوا ہے کہ 7 سال تک بچہ باپ کے پاس رہے گا، ماں کے پاس رہے گا، پھر اس کے بعد باپ کو کسٹڈی دیں گے۔ ایک دن بچہ ماں کے پاس رہنے کا حق نہیں ہے، اگر ماں اپنا دودھ پلاتی ہے تو صرف دودھ پلانے تک، اس کے بعد بچے کو باپ کے سپرد کر دو، یہ باپ کا ہے، ماں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جب اس کو روٹی کھلانی پڑے گی نا آ کے جاب چھوڑ کے، پھر اس کو ننی یاد آ جائے گی، پھر اس کو دادی بھی یاد آئے گی کہ میں نے کتنا بڑا ظلم کیا، اس کے غریب کے اوپر سارا بوجھ ڈال کے، وہ ساری زندگی بیٹھی مشین کے اوپر پھر کپڑے سیتی رہتی ہے کہ میں بڑی شرافت کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش کروں۔ اسلام نے تو اس کا دروازہ اسی وقت کھول دیا ہے کہ تو نیا نکاح کر، دفع کر، ان کو چھوڑ دے، ان کو ان کے باپ کے پاس چھوڑ گیا، وہ پالے خود، ان کی اولاد ہے، لیکن وہ مامتا کے جذبے کی وجہ سے ساری زندگی اپنی برباد کر کے رکھا۔ یہ صرف قصور ہے بے علمی کا۔ ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیاں بڑے بڑے فنکار بنتے ہیں، یہ بڑے جناب اپ ٹو ڈیٹ بنتے ہیں، ہم یہ سکھاتے ہیں، ہم یہ سکھاتے، کسی عورت کو بنیادی اس کا حق سکھاتا ہی کوئی نہیں، اس کو بتاتا ہی نہیں تیرے حقوق کیا۔ یہ سکھا دیں گے عورت کو تو نے ماں کے سامنے کیسے کھڑے ہونا ہے، تو نے باپ کے سامنے کیسے کھڑے ہونا ہے، تو نے ساس کے سامنے کیسے کھڑے ہونا ہے، تو نے شوہر سے کیسے بات، یہ سکھا دیں گے، لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ تیرے حقوق کیا۔ اللہ کی بندی، بچے پالنا تیری ذمہ داری نہیں ہے، بچے پالنا شوہر کی ذمہ داری ہے، ان کے نان و نفقے کا خیال یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، ان کو روٹی کھلانا ہے شوہر۔ اور شریعت مطہرہ نے یہ قانون واضح کر کے بتایا، اگر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہتی اور شوہر کہتا ہے اس کی صحت کے لیے میں تجھے حکم دیتا ہوں تو دودھ پلا، تو وہ تقاضا کر سکتی ہے پیسے میرا مہینہ مقرر کرو پھر دودھ پلاؤں، نہیں تو نہیں پلاتی، جاؤ جو مرضی کرو۔ اتنا شریعت نے عورت کو اختیار دیا، پیسہ مقرر کرے، ماہانہ فیس لے، پھر دودھ پلائے۔ کیوں؟ اپنے کو نہیں پلا رہی، اپنے شوہر کے بچے کو پلا رہی، اس سے معاوضہ لے سکتی، لیکن اس بات کا شعور ہی کوئی نہیں۔ جو مرضی کر لو، عورت کو چکی میں ڈال کے پیس دو، پھر بھی خیال کرو یہ کچھ نہیں بولے گی، بڑی بات ہے۔ اسلام نے دونوں کے حقوق کا تعین کر کے بتایا، مرد کے کیا حقوق ہیں، عورت کے کیا حقوق۔ نکاح جوڑ دیتا ہے، طلاق جدا کر دیتا ہے، اور جب جدائی ہو جائے پھر اس کے بعد ملنے کا واپسی کوئی تصور نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں
بڑے احسن طریقے کے ساتھ اپنی ازواج کے ساتھ خوبصورت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ زندگی ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے بہتر ہو. جو ماں باپ کریں گے بچے بھی وہی کریں گے. یاد رکھیں اگر باپ اپنی اولاد کی موجودگی میں اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے نا تو بچے بھی اپنی بیوی کو گالیاں دیں. میں آپ کو یہ بتاؤں بڑے فخر سے یہ میں بات بتاؤں, ہمارے والد گرامی نے اللہ کے فضل و کرم سے اتنی خوبصورت تربیت کی اور اتنے شرم و حیا کے ساتھ تربیت کی. میں نے ساری زندگی بالغ ہونے تک, جب تک مجھے معاملات کی خبر نہیں تھی, میں نے کبھی ایک بستر پہ اپنے ماں جی کو اور اپنے والد گرامی کو اکٹھے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا. اتنی تقویٰ والی زندگی کے ساتھ انہوں نے ہماری تربیت کی. کبھی میں نے اپنے والد گرامی کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے میری ماں کو گالی نکالی. کبھی میں نے نہیں دیکھا انہوں نے میری ماں کو تھپڑ مارا. جب ہم نے یہ سارا کچھ کرنا ہے تو پھر ہم نے ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو کیا کہنا ہے؟ یہ کہنا ہے کہ بیویوں کو گالی نہ نکالو اور خود میں اتنی لمبی اس کو گالی نکالتا. اس لیے ہمارے اندر شعور ہونا چاہیے, فکر ہونی چاہیے کہ میں نے لوگوں کی تربیت کرنی ہے, میں نے راہبری اور رہنمائی کرنی ہے, میں احسن اور خوبصورت زندگی گزاروں تاکہ جب میں ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تو میرا بیٹا اور میری بیٹی میری تقریر سن کے ہنسے نہ. یہ نہ کہ لو گھر میں ابا جی کچھ ہے اور باہر میں ابا جی کچھ ہے, کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے. بالکل فیئر زندگی ہونی چاہیے گھر میں اور باہر ایک جیسے. اگر بندہ گھر میں گالی نکالتا پھر ممبر پہ بیٹھ کے اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بیوی کو گالی نہ نکالو, کوئی اور مضمون بیان. اسلام نے ہمیں اپنی بیویوں کے حقوق کی پوری تفصیل بتائی ہے, ماں باپ کے حقوق کی تفصیل بتائی, رشتہ داروں کے ساتھ کیسے چلنا ہے یہ سارا بتایا تاکہ ہماری زندگی خوبصورت طریقے سے گزر سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.